رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طاہر جمال اور پروگرام ہے کینیڈین کرزما۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے پیرنٹنگ چیلنجز ان کینیڈا۔ امیگرینٹ کو ہر طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ کینیڈا میں آتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ تھنگس جو لوگ اپنے ساتھ ایم لے کے آتے ہیں، ایمبیشن لے کے آتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، ان کے کڈس ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کو ایک اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ملے، ایک نائس اینڈ کلین انوائرمنٹ ملے، اچھی ایجوکیشن ملے، بیسٹ ہیلتھ سروسز ملیں ان کو اور ان کے بچوں کو۔ تو ہم بات کریں گے اس میں کہ کیا چیلنجز ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ پیرنٹس جو پاکستان سے کینیڈا آئے ہیں یا آ رہے ہیں، ان کی نالج کے لیے، ان کی معلومات کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، اور تھوڑی بہت ہم اس میں آلسو ایڈ کریں گے کہ جو بچے ہیں ان کا ویو پوائنٹ یا ان کی سوچ اس پیرنٹنگ کو لے کے کیسی ہے، وہ کیسا دیکھتے ہیں، اور کن چیلنجز کا ان بچوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو بہت معزز مہمان گرامی ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد، تو چلیں ایک کوئک کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو ہم جاری رکھتے ہیں کینیڈین کرزما۔ پیرنٹنگ چیلنجز پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نشی خان صاحبہ نے۔ آپ آئی ایم جی ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ ہیں، کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں، میڈیا پرسن ہیں، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر نشی خان، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ السلام علیکم ایوری ون جو سن رہے ہیں مجھے، اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ مسٹر طاہر، آپ نے شو میں انوائٹ کیا، اینڈ ویری نائس آف یو۔ ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے جب بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنی جو دل کے جذبات ہیں اظہار کرنے کا ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، بس اور تو کچھ نہیں ہے۔ میں پہلے تو مائی اپالوجیز کہ تھوڑا ہم ڈیلے ہو گئے کنیکٹ کرنے میں، جس کی وجہ سے آپ کا قیمتی وقت ہم نے انگیج کر کے رکھا آپ کو، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ جیسے چیلنجز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیرنٹنگ چیلنجز کیا ہیں کینیڈا میں، اسپیشلی جو ہماری کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو پاکستانی سسٹم، فیملی سسٹم ہے، اس میں 75%
پیرنٹل رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ مدر پہ ہوتی ہے, فیمیل پیرنٹ پہ ہوتی ہے. 25% جہاں بھی ہم دنیا, لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن جہاں بھی ہم دنیا میں رہیں, لیکن جو میل پارٹیسپینٹ ہے یا میل پیرنٹ ہے, فادر ہیں, وہ 25% ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہر طرح سے پیرنٹنگ میں. تو اسی لحاظ سے ہم نے ایک آپ کو, ایک مدر کو, ایک اس پیرنٹ کو ہم نے انوائٹ کیا ہے, اس کی رائے ہمیں زیادہ, کیونکہ بچے زیادہ ماں سے کلوز بھی ہوتے ہیں, بچے زیادہ ماں سے فری بھی ہوتے ہیں اور زیادہ ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں کمپیئر ٹو فادر. اب اگین جہاں بھی ہوں یہ سسٹم اسٹرکچر آلموسٹ سیم ہی ہے, چاہے پاکستان میں پیرنٹنگ ہو چاہے کینیڈا میں ہو. تو ہسبینڈ کی رسپانسبلٹیز کچھ ورک ریلیٹڈ بھی اور نان ورک ریلیٹڈ بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ, یا ان کی نیچر میں ایسا ہے کہ وہ زیادہ ٹائم بچے گا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آپ کی طرف مائک, آپ پلیز بولیں, اور آپ کو ٹاپک کا پورا آئیڈیا ہم نے شیئر کر لی تھی جو کنورسیشن ہے, تاکہ آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہو کہ what we will be talking about. I would start with the proverb جسے کہتے ہیں نا کہ many cooks spoil the broth. I don't know, میرا تھوڑا سا آئیڈیا ڈفرینٹ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت و پرورش میں. ہوتا یہ کہ ہمارے اسپیشلی I'm talking about the دیسی پیرنٹس, جو ہمارے ساؤتھ ایشین پیرنٹس ہیں, جو پاکستانی, انڈین, شری لنکن, whatever, I would say South Asian, just talk about broadly. So اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پرابلم آتا ہے کہ جناب ہم نے بچے کو اپنی طریقے سے چلانا ہے. ماں چاہتی ہے اچھا بچہ اس طرح سے چلے, باپ چاہتا ہے اچھا بچہ اس طرح سے چلے. تو وہاں پہ ہی کانفلکٹ آ جاتا ہے. سب سے پہلے بچے کی پرسنالٹی میں کانفلکٹس وہیں سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. چاہے ابھی میں بات نہیں کری کہ ہم ابھی جیوگرافکلی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کینیڈا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ جنرلی کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماں سوچتی ہے میں اپنی طریقے سے چلاؤں, باپ سوچتا ہے میں اپنی طریقے سے چلاؤں, تو وہی پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ many cooks spoil the broth. وہ بہت ہی, میں سمجھتی ہوں کہ 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں, 10% کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم آہنگی ہوتی ہے, جو ایک دوسرے کو سمجھ کے کہ اچھا ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو, یا تم صحیح کہہ رہے ہو, یا تمہارا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے. ایکسیپٹنس ہماری جو میرے خیال ہے جینیٹکلی ہماری قوم میں ایکسیپٹنس بہت کم ہے, چاہے آپ پارٹنر ہوں, چاہے آپ دوست ہوں, چاہے آپ ریلیٹیوز ہوں, تو ایکسیپٹنس بہت کم ہے ہمارے پاس, جس کی وجہ سے بچوں پہ اثرات آتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پیرنٹنگ ان کینیڈا, جو آپ کا ٹاپک ہے, جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. سو اس میں آئی وڈ سے کہ آئی وڈ اسٹارٹ وتھ ٹائیگر پیرنٹنگ, جسے کہتے ہیں ٹائیگر پیرنٹنگ یا ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ. سب سے پہلے تو اس سے ہمیں بالکل اویئر رہنا ہے, کیونکہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمیں بچے کو اپنے طریقے سے چلانا ہے, اسپیشلی ان کینیڈا, جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ بچے پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ بالکل اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, بھائی ہمارے کلچر کے تھرو جو ہے کینیڈا میں پرورش پائے گا, تو وہیں سے ہی خرابیاں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. بچہ باہر کچھ اور سن کے آتا ہے, ٹیچرس کچھ اور کہتے ہیں, وہ دیکھتا کچھ اور ہے, پیرنٹس کچھ اور ان کو کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک بیلنس کریٹ کرنا اٹس ویری چیلنجنگ فار پیرنٹس, ایز ویل ایز میں سمجھوں گی بچوں کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہے یہاں پہ. پہلا پوائنٹ آپ نے یہ ڈیفائن کیا کہ دا پرابلم, تھوڑا بہت پرابلم یا ایشو ہے پیرنٹنگ میں, پیرنٹس ہے, پیرنٹس کو اڈاپٹیبلٹی یا کینیڈین سوسائٹی انوائرمنٹ اس کے حساب سے تھوڑی سی چینجز کرنی ہوگی. وہ موسٹ آف دا پیرنٹ مڈ ایج میں آتے ہیں, 30-35 سال کی عمر میں آتے ہیں, وہ ایک اچھا عرصہ بیک ہوم میں یا بیگیج لے کے آ رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہوتا ہے, اور ہر بچہ اپنے پیرنٹس کو آئیڈیل سمجھتا ہے. تو یہ اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. دوسرا کیا پوائنٹ آپ کہتی ہیں کہ جو کہ دوسرا پوائنٹ میں یہ کہوں گی, بالکل دوسرا پوائنٹ میں یہ کہوں گی کہ ڈیولپ ٹرسٹ اینڈ فرینڈشپ ریلیشن ود یور چائلڈ. جہاں پہ آپ نے ٹرسٹ بچے کا گین کر لیا نا, جیسے میرے گھر میں چلے میں لیٹس سپوز چلے اپنی ایگزامپل نہیں لیتی, اگر ایک گھر میں ایک آپ کے بچے ہر ایج کے بچے ہیں, رائٹ, کوئی ایک ہائی اسکول بچہ ہے, کوئی ایلیمنٹری اسکول بچہ ہے, ان کا سب کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ان کی سوچ, ان کی تھاٹس سب کی ڈفرینٹ ہے. جب ہم نے بات کرنی ہے ہائی اسکول کے بچے سے, تو ہمیں اس کے لیول پہ آ کے بات کرنی ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے ہائی اسکول میں, اس کو کیا چیلنجز ہیں اپنے طور پہ. بچوں کو ہائی اسکول میں, بچوں کو بھی تو ہے نا, پیرنٹس کو ہیں تو بچوں کو بھی ہے فار شیور, ہم سے زیادہ ہیں بلکہ بچوں کو, کیونکہ وہاں اسکول میں جاتے ہیں, وہ یہاں کے
زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہیں. when school they start outside, they spend their most of the time outside from 8 to 4. سو ان کو میرے خیال سے زیادہ چیلنجز کا سامنا اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ ایک ڈیولپنگ اسٹیج پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ ٹرسٹ بچے کا لیتے ہو, سب سے پہلے ٹرسٹ کیسے لویں گے؟ فرینڈ شپ کر کے. جب بچے سے آپ اس کے لیول پہ آ کے بات کرو گے, جسٹ ایز اے فرینڈ بات کرو گے, ناٹ ایز اے پیرنٹ. لیکن اس میں بھی ایک باؤنڈری لائن آپ کو مینٹین رکھنی ہے کہ آپ ایک رسپیکٹ کی باؤنڈری لائن مینٹین رکھیں, کہ مطلب وہ رسپیکٹ جو ایک پیرنٹس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ کہیں اس فرینڈ شپ میں کہیں کھو تو نہیں رہے آپ. صحیح کہہ رہی. تو وہ چیز ہے, یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں سمجھتی ہوں صرف بولنا آسان ہے یہ آنیسٹلی, بٹ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا از ریئلی ٹف. یہ واقعی چیلنجنگ ہے. بہت اچھا آپ نے ٹاپک آج میں سمجھتی ہوں کہ سامنے لے کر آئے ہیں, لیکن یہ واقعی چیلنجنگ ہے. لیکن یہاں فیملی ٹو فیملی بھی ویریشنز آتی ہیں. ان کا ماحول, فیملی کا ماحول کیسا ہے, آپ کی پیچھے سے ویلیوز کیا چلتی آ رہی ہیں. کچھ فیملیز کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. کلچر تو سبھی کا سیم ہے نا, ساؤتھ ایشین کلچر, لیکن ایک فیملی ویلیوز ہیں وہ سب کسی کی بہت اسٹرانگ آ رہی ہوتی ہیں پیچھے سے, کسی کے ساتھ گرینڈ پیرنٹس رہ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سب چیزوں کو ہمیں لے کے ایز اے پیرنٹ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیں, میں ایک اوور آل جو آبزرویشن ہے یا جو لوگوں کی فیلنگس ہیں, یا سو آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آپ بھی اتنے عرصے سے کینیڈین سوسائٹی میں رہ رہی ہیں, اسپیشلی یا جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا آپ نے ایز اے لارج کور کیا. ٹھیک ہے, ہم سب سیم ہیں, چاہے انڈین ہوں, چاہے سری لنکنس ہوں, بنگلہ دیش سے ہوں یا پاکستان سے ہوں, مور اور لیس ایشوز ان کے سیم ہیں. بلکہ میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کسی انڈین فیملی کا, تو وہ بھی یہی چیلنجز, نان مسلم فیملی بھی اسی قسم کے چیلنجز کا شکار ہیں, اور وہ بھی ایک ڈسٹینس پیرنٹس میں اور کڈس میں آ جاتا ہے. اور مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلم کمیونٹی کو ہی یہ چیلنجز ہیں, نان مسلم کمیونٹیز کو بھی جو ان ایریاز سے آئے ہیں, اسپیشلی وہی کلچر اور وہی جو ویلیوز ہیں, تو ان کو وہ ڈفرینٹ, چاہے وہ ڈریسنگ کے ایشو ہوں, چاہے وہ اوور نائٹ اسٹے کے ایشو ہوں, یا فرینڈس کلچر پارٹیز, سب چیزیں ہیں. تو اگین پیرنٹس کو کہاں دیکھتی ہیں آپ؟ لائک پیرنٹس کے لیے فرسٹ آف آل آپ کیا کہتی ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سب سے میرے خیال میں بچوں سے زیادہ پیرنٹس کا زیادہ, کیونکہ وہ میچیور ہیں, ایڈلٹ ہیں, انہوں نے دنیا زیادہ دیکھی ہوئی. بچہ تو ایک گروئنگ ایج میں ہے, 5 6 7 8 10 15 20 سال پہ وہ جا رہا ہے, تو وہ تو ایک, اور پھر اس سسٹم, اس سوسائٹی میں تو اس کو تو ادھر کا کچھ بھی نہیں پتا کہ بھائی بیک ہوم میں ویلیوز کیسی تھیں, سسٹم کیسا تھا, کلچر کیسا تھا, تو کیسے مطلب سوشلائز ہونا ہے فیملی میں, فرینڈس میں. وہ تو جو یہاں کے نارمس ہیں اسی کو سمجھتا ہے, دیز آر دا بیسٹ. سو اب میں صرف یہ کہوں کہ آپ پیرنٹس کو کوئی ایڈوائس دیں, پیرنٹس کو کوئی میسج دیں, فرسٹ کڈس ول کم آفٹر. رائٹ, پیرنٹس کے لیے میرے لیے میسج ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی باؤنڈریز بچوں کے سامنے ضرور رکھیں جب وہ چھوٹی ایج میں ہوں, کیونکہ چھوٹی ایج میں اڈیپٹیبلٹی بچوں کے لیے زیادہ آسان ہو جاتی ہے, انہیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اوکے فائن, کہ میری مورل ویلیوز یہ ہیں میری فیملی کی, اور باہر مجھے کیا نہیں کرنا, کیا نہیں کرنا. جیسے نائٹ آؤٹس کا آپ نے ذکر کیا, وہ مطلب اگر میں نے لڑکا اور لڑکی کی باؤنڈری سیم کر دی ہیں, لائک اس طرح سے سیم کر دی ہیں کہ بھائی آپ کو نائٹ آؤٹس کرنی نہیں ہے, یہ تو آپ کو کرنی نہیں ہے نائٹ آؤٹس. جی سوری, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ بوائز اینڈ کڈس, گرلس کو سیم ٹریٹ کریں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. ہماری لڑکوں کے لیے الگ اسٹینڈرڈ ہے, لڑکیوں کے لیے. یہی میں پیرنٹس کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کو سیم لیول پہ رکھیں, سیم لیول پہ, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے, انہیں سیم لیول پہ. اگر نائٹ آؤٹ آپ لڑکیوں کو کرنے نہیں دے رہے ہو تو آپ لڑکوں کو بھی نہ کرنے دیں. سمپل از دیٹ. یہ بات میں ضرور کہوں گی, آئی ڈونٹ نو میری بات سے کوئی اتفاق کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دوسرا ہی میں ضرور کہوں گی, ہاں بچے بڑے ہو جائیں تو اور بات ہے, ایڈلٹس ہو جائیں. مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی سوچ کو ہم چینج نہیں کر سکتے تو اس کو تھوڑا سا کریکٹ تو کر دیں, تھوڑا سا ایجوکیٹ تو کر دیں. ایک جیسے آپ ایک پوائنٹ پہ بات کر رہی ہیں, ایکسپلین کر رہی ہیں, تو ٹھیک ہے, سننے والا اس اپنا ڈیسیجن لے بعد میں, لیکن ایٹ لیسٹ سن تو لے نا آپ کی بات کو, ہماری بات کو, کہ بھائی یہ ایک فیئر ٹریٹمنٹ ہے, آپ بوائز اینڈ گرلس کو دونوں کو سملر اپارچونیٹیز ایکولی ٹریٹ.
ایگزیکٹلی. تو جب آپ باؤنڈریز مینٹین کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے اسلام میں عورتوں کے لیے زیادہ ریسٹرکشنز ہیں یا جو بھی ہے, لیکن لیٹ اسٹارٹ ود دس کہ آپ ایکولی انہیں ٹریٹ کریں, وہیں سے ہی جو ہے آپ بچے کا کانفیڈینس گین کر لو گے, رائٹ؟ سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس چیز سے آپ بچے کو منع کر رہے ہو, آپ وہ چیز اگر کر رہے ہو تو وہ پھر افیکٹو نہیں ہے. آپ پارٹیز پہ جا رہے ہو, نائٹ آؤٹس کر رہے ہو, تو آپ بچے کو نہیں آپ پارٹیز پہ نہیں جا سکتے ہو, آپ نائٹ آؤٹس نہیں کر, تو وہیں سے ہی پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ مام اینڈ ڈیڈ آپ تو جا رہے ہو. سو تھوڑا سا اس چیز کو ضرور میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کو اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہو, اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ خود کر رہے ہو اور بچوں کو کہہ رہے ہو کہ آپ یہ نہ کرو. تو یہ چیز ہے آئی وڈ سے. جی نہیں صحیح, میں بالکل ایگری. تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے, پھر میں نے جو پرابلمس بچوں میں بھی دیکھے ہیں کہ بچے یہاں پہ پھر کسی چیز کو چھپانے کے لیے دے اسٹارٹڈ لائنگ, لائک کیا کرتے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم آ جاتی ہے. although کہ یہاں کے بچے بہت اسٹریٹ ہیں, دے ڈونٹ ٹیل اے لائی, بہت ٹروتھفل ہیں سب چیزیں, لیکن جن فیملیز میں مسئلے چل رہے ہیں نا, وہاں سے وہ بچے کیا کرتے ہیں, پیرنٹس سے ہائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں چیزیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ پرابلمس بہت آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ بچہ ہائڈ کرتا ہے یا تھوڑا سا پیرنٹس سے کچھ چیز چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ کو ضرورت ہے کہ بچے کو ٹائم دیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ بیٹا آیا کہ کوئی تمہارے ساتھ کوئی پرابلم چل رہا ہے, یا اگر وہ نہیں آپ سے بات کر رہا تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں, اس کو آبزرو کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں پیرنٹس کو بہت زیادہ ضرورت ہے. although کہ میں سمجھتی ہوں کہ دونوں پیرنٹس جو ہیں آج کل کام کرتے ہیں, اٹس اے ویری بزی لائف اسٹائل ان کینیڈا. بہت ٹف ہوتا ہے بچوں کو ٹائم دینا بھی, یہ صرف کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اٹس ریئلی ہارڈ. لیکن بچوں کو ٹائم دینا کینیڈا میں اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. اسپیشلی جو نیو امیگرینٹس آئے ہوتے ہیں, ان کو ایک اسٹریس ہوتا ہے کہ ویل سیٹل, جلد سے جلد سیٹل ہو جائیں, ایڈجسٹ ہو جائیں. ان کے اپنے پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آف کورس بچوں کی دیکھ بھال, اکنامیکل اسٹریس ہوتا ہے, سیٹلنگ اسٹریس ہوتا ہے, کافی چیزیں ہوتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم دینے والی جو بات ہے, دونوں پیرنٹس اگر فل ٹائم نہیں, اگر 1.5 بھی ہے, ایک پیرنٹ فل ٹائم جاب کر رہا ہے, ایک پیرنٹ ہاف آف دا ڈے جاب کر رہا ہے, اسٹل ان کے اپنے ہی اتنے زیادہ کہنا چاہیے کہ اپائنٹمنٹس ہیں یا بزی ہے لائف میں کہ وہ بچوں کو ٹائم اس لیول کا نہیں دے پاتے. اور بہت سے پیرنٹس اس کو ٹیک اٹ ایزیلی بھی لے لیتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں تو بچہ اسکول جا رہا ہے, اچھا ماحول ہے, پڑھ رہا ہے, سب کچھ صحیح ہے, کھانا پینا ٹھیک ہے, کوئی اپیرنٹلی کوئی ایشوز نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ تھوڑا سا اپنے وہ ایک کہنا چاہیے کہ اس کو اتنی امپورٹنس, پیرنٹنگ کو اتنی امپورٹنس آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے کہ یہ معاملہ تو چل رہا ہے, بچہ صبح اٹھ رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, ہنستا کھیلتا ہوا واپس آ رہا ہے, اور سب کچھ صحیح ہے, کوئی جو بھی اس کی ضروریات ہے ہم پوری کر رہے ہیں. اب اصل میں ماں باپ اس وقت ایکس باکس وائی باکس ان چکروں میں ہیں, اور سیل فون کی اس میں ہوتے ہیں کہ بچے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہاں آ کے بھی, کینیڈا آ کے بھی ایسا نہ ہو کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے یا یہ ان کو دے نہیں سکتے. تو وہ ایک طرح سے ان کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ میں لگے ہوتے ہیں. جی ہاں, وہ تو اس میں ہوتا ہے کہ بچوں کی جو بھی فائنینشیل نیڈ ہے ہم ایزیلی میٹ کر سکیں. تو اور کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے, بچہ تو بچہ ایک سرٹین ایج تک اس کو نہیں پتا کہ پیرنٹس کے لیے یہ چیز ایکوائر کرنا, بائی کرنا ایزی ہے, ڈیفیکلٹ ہے. تو وہ تو میرے خیال میں وہ شروع میں اسی اس میں رہتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم نکل جاتا ہے. تو پھر جب وہ کچھ پیرنٹس, سارے نہیں, وہ ایک ویک اپ کرتے ہیں تو یا تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے یا پھر ان کے ایشوز ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں بٹوین کڈس. وہ کڈس ایک سرٹین ایج پہ آ چکے ہوتے ہیں, ان کی جو عادات ہیں یا جو ان کا کہنا چاہیے کہ اسٹائل آف لیونگ ہے وہ ویری مچ سالڈ ہو چکا ہوتا ہے کرنٹ سوسائٹی یا کلچر, وچ از آئی ایم ناٹ سیئنگ رائٹ اور رانگ, یہ صرف جو ایک تھوڑا سا مختلف ہے, یہ نہیں کہتے کہ ایگزیکٹلی جیسے جی جی ہاں نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے پیرنٹس بھی آئیں, ہم ان کو بلائیں, ہم ان کو ساتھ رکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں. بٹ یہاں کا بچہ, میں پروز اینڈ کونس دونوں کہوں گی کہ یہاں کا بچہ جب یہاں پیدا ہوتا ہے, یہاں کے سسٹم میں ہی ان کا براٹ اپ ہوتا ہے, دے آر مور ریسپانسبل, کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں 18 ایئرس میں
ہمیں خود سے کچھ نہ کچھ جاب کرنا ہے, کچھ ہم نے ارننگ اسٹارٹ کرنی ہے, اپنے پاؤں پہ جلد از جلد کھڑے ہونا ہے, تو وہ چیز ہے ان اے سینس وہ اچھی چیز ہے. اگر ہم اس کا کون دیکھیں تو وہ اس میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ زیادہ تر فریڈم پسند کرنے والے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو, ایون پیرنٹس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرفیئرنس نہ کریں ان کی لائف میں. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ کون ہے کینیڈین لائف اسٹائل میں اپنے بچوں کو براٹ اپ کرنے کا. کافی لوگوں سے, کافی فیملی سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بچے ایون جب بڑے ہو جاتے ہیں 20, 21, 25, more than that, they don't want anyone including their parents to interfere in their life. تو یہ تھوڑا سا جو ہے ہمیں ایز اے ہمارا جو کلچرل ہمارے نارمز ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ آڈ بات ہے کہ وہ اس میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے. لیکن سم پیرنٹس, I'm sorry میں انٹرپٹ کروں گا, بھول جاؤ گا اس سے پہلے کہ لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو اس سسٹم کو, اس فیز آف انڈیپینڈنس کو, جب بچہ یونیورسٹی کو یہ جیسے ایج 20-21 میں ہے تو وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ سیپریٹ رہے, یا تو کوئی بھی ریزن ہو, اس کی جاب اس کے ہوم یعنی سے ٹاؤن سے دور ہے, یا اس کی یونیورسٹی اس کی ہوم ٹاؤن سے. کچھ سچویشن میں تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ بچوں کو الگ رہنا ہوتا ہے. ہاں, اور کچھ سچویشن میں بچہ خود اپنے فرینڈس کو یا اپنے جو سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس میں یہی ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ رہیں, اپنی اکوموڈیشن اپنی لک آفٹر خود کریں, پیرنٹس سے کنیکٹڈ رہیں. لیکن کچھ پیرنٹس میں نے دیکھا ہے وہ اوکے ہیں اس سے بھی, مطلب اس سے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان کے گرون اپ کڈس 20-21 سال کے اگر وہ سیپریٹ اکوموڈیشن میں سیپریٹ انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہیں اور آف کورس پیرنٹس سے کنیکٹڈ ہیں, تو وہ جیسے اوکے فائن, بیکاز دیٹس ہاؤ اٹ ورکس ہیئر ان نارتھ امریکہ. یا ایگزیکٹلی, اسکولنگ کی آپ نے بات کی, ایک بہت بڑا ٹاپک ہے یہاں کی اسکولنگ بھی. اس میں بھی ہم, میرا خیال ہے کہ ایک الگ ایپیسوڈ آپ کو رکھنا چاہیے کہ یہاں کی ایجوکیشن, یہاں کی اسکولنگ, اسپیشلی ایلیمنٹری اسکولنگ, ایک بہت بڑا یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو بالکل ایگزامس دینے کی عادت نہیں پڑتی, اینڈ دین دے جمپ انٹو ہائی اسکول. وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان پہ اسٹریس لیول آ جاتا ہے, اینڈ دین اسکولنگ از آلسو another ٹاپک ٹو ڈسکس. جی فار کینیڈین چلڈرن وہ ہے کہ وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک صرف یہی تھا کہ جو ایشوز مطلب پیرنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں, یا جو سرپرائزز, یا جو ایک تو نئے سوسائٹی نئے کلچر میں آنے کے بعد پھر وہ جو جیسے آپ نے بھی مینشن کیا. اب آپ مجھے لاسٹ میں ہم کنکلوڈ کریں گے 5-7 منٹ میں, تو آپ مجھے بتائیں کہ کڈس کو آپ کی کیا ایڈوائز ہے. آپ ایک ینگ پیرنٹ ہیں, تو مطلب ہر ایج کے کڈ کو, وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ ان کا بیسٹ بیہیویئر یا ان کا آئیڈیل بیہیویئر پیرنٹس کے ساتھ, کیپنگ ان مائنڈ کہ پیرنٹس کی جو اسٹرگل ہے ایک نئے کنٹری میں سیٹل ہونے میں, اور جو سیکریفائسز ہیں ان کے, جو سب کچھ چھوڑ کے, اور اگین ان کی یہی بیسٹ انٹینشن یا فرسٹ انٹینشن پیرنٹس کی یہی ہے کہ ان کے بچوں کا فیوچر ایک اچھے انوائرمنٹ, اچھی سوسائٹی میں اور اچھا پرووائڈ کرنے کے لیے وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں موو ہوئے. تو آپ ان بچوں کے لیے کیا کہیں گی پلیز؟ بچوں کو ڈیفینیٹلی اپنے پیرنٹس کی سب سے پہلے تو تھینکفل ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ ان کو اس ون آف دا بیسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں کینیڈا, اس میں لے کر آئے. پیرنٹس ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کے بیٹر فیوچر کے لیے آ رہے ہیں, لیکن بچوں کو یہ ضرور, ہم لوگ جیسے پیرنٹس بہت اسٹرگل کرتے ہیں یہاں پہ, اپنا ملک چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے, ایز امیگرینٹ آنا دوسرے ملک میں, پھر ایڈجسٹ کرنا. تو بچوں کو ان سب چیزوں کا میرا خیال ہے احساس تو ہوتا ہے, انہوں نے دیکھا بھی ہوتا ہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو احساس دلانا چاہیے, ان کو احساس تو ہوتا ہے, دیکھا بھی ہوتا ہے. لیکن ان کو جیسے وہ اپنے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں, تو آئی تھنک انہیں صرف اور صرف پیرنٹس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے, انہیں رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے, اور ان کو یہ کیئر چاہیے ہوتی ہے. دیٹس اٹ. کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیرنٹس اس قدر اس وقت تک خود کفیل ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے, انہیں کیئر اینڈ رسپیکٹ. فائنینشیل تو میرے خیال میں سسٹم ایسا ہے یہاں پہ, فائنینشیل سپورٹ تو پیرنٹس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ان کے کڈس سے. اچھا, بیفور ہم اینڈ کریں اپنا پروگرام, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ ایک وومن شیلٹر کے ساتھ بھی انوالو ہیں. میری خواہش ہوگی, میں تھوڑی سی انفارمیشن ہمارے ناظرین سے شیئر کریں, لیکن میری خواہش ہوگی, میری دعا ہوگی کہ آپ نے کوئی ایسا کیس
کوئی ینگ فیمیل ہماری کوئی کمیونٹی پرسن نہیں دیکھا ہوگا ان شیلٹر ہاؤس میں. اگر دیکھا ہے تو بہت دردناک بات ہے, بٹ پلیز جو بھی ہے ریالٹی تھوڑا سا ہمیں شیئر کریں کہ ایسے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ ینگ بچے بھی ان شیلٹرس میں آ رہے ہیں خدا نخواستہ, تو تھوڑا سا شیئر کریں پھر ہم کنکلوڈ کریں گے پروگرام. Acha, I was working with as such I was not working, but I promoted basically thoda sa unke liye kaam kiya Nisa Homes ke liye ki mujhe tha ki to spread more and more word about this foundation, just to help out them aur unko donate karen. To maine us tarah se help kiya tha kafi unke liye, especially in Lancaster. اور اس میں ڈیو ٹو سم کانفیڈینشیل ریزنس آئی کی ناٹ لائک ٹیل دا اسٹوریز اور سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ یس ینگ گرلز آر دیر, دیٹس فار شیور. بٹ موسٹلی یہی ہے کہ سنگل ویمن جو کہ تھوڑا سا ابیوزو ریلیشن سے نکل رہی ہوتی ہیں, زیادہ تر اس طرح کی ویمن ہیں, تو ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا ہوا ہے. سو اس طرح سے ہے نسا ہومس میں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نشی خان, آپ نے بہت مصروفیت سے ٹائم نکالا اپنا. تھوڑا ہم ڈیلے بھی ہو گئے ریکارڈنگ اسٹارٹ کرنے میں, لیکن انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کو زحمت دیں گے اور ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے. آخر میں کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں, کوئی پوائنٹ, اگین بیک ٹو دا اوریجنل ٹاپک پیرنٹنگ چیلنجز ان کینیڈا, اس کو کہہ کے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Yeah, again, I would just say only one single word: avoid tiger parenting in Canada. That's it. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات. Thank you so much. اللہ حافظ. Okay, السلام علیکم. اللہ حافظ. جی ناظرین, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا شو. ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے, جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو چار چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا. Shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, so or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے, مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں. تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے. جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف. آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں, کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک at 416-827-3333. واجد ملک, trusted name in the community.
KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस हैं guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media.